دوستوں ارطغرل اور حاجہ توریان کا تعلق دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت مذہب سے پہلے آتی ہے، لیکن اسلام کا نقطہ آغاز ہی انسانیت ہے اور اسی لیے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک غیر مسلم کردار حاجہ توریان کی، جو ارطغرل کے لیے سونے کی کان دریافت کرتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ارطغرل اپنے قبیلے کی ضروریات کے پیش نظر ہانلی بازار میں کچھ فروخت کرنے جاتا ہے۔ وہیں چودار قبیلے کے سردار جاندار صاحب کو اپنے بیٹے اورال کے تجارت میں زائد اور خفیہ منافع وصول کرنے کا علم ہوتا ہے، تو اورال کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اورال غصے میں آ کر ایک غلام فروش کے پاس جا کر ایک غلام خرید کر اسے کہتا ہے کہ بھاگو، اگر تم بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک ضعیف اور ناتواں انسان بھاگتا ہے، لیکن اس کی رفتار کمان سے نکلے تیر سے بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اسی آشکار میں اورال دوسرا غلام خرید کر اسے بھی بھاگنے کو کہتا ہے، لیکن اس بار ارطغرل اس خوف زدہ ضعیف کو بچا لیتا ہے اور اپنے قبیلے کی ضروریات کے لیے کمائے گئے سونے کے سکوں کا بڑا حصہ خرچ کر کے حاجہ توریان نامی اس بزرگ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن حاجہ توریان ارطغرل سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے اپنے قبیلے لے جائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ قبیلے والے ارطغرل کو جب ایک غلام کے ساتھ آتے دیکھتے ہیں اور جب انہیں حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ ارطغرل نے سونے کے سکے اس ضعیف پر خرچ کر دیے، تو وہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حاجہ توریان اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارطغرل کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو حاجہ توریان ایک خوددار انسان تھا جو ایک ماہر سنیار تھا۔ وہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر اسے موقع دیا جائے تو وہ ایک ایسی جگہ جانتا ہے جہاں نہر میں سونے کی کان موجود ہے۔ ارطغرل اسے ضروری سامان فراہم کر کے چند سپاہیوں کے ہمراہ وہاں جا کر سونے کی کھوج کا حکم دیتا ہے، اور کچھ ہی دن میں یہ ضعیف انسان وہ کان تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ارطغرل کو عارضی طور پر وہاں کام بند کروانا پڑتا ہے۔ حاجہ توریان کو کارا چیسر قلعے تاجر کی بھیس میں جاسوسی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یہ نئی ذمہ داری حاجہ توریان بخوبی نبھاتا ہے اور قلعے میں ہونے والی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھ کر سپاہی دم رول کے ساتھ ارطغرل کو باخبر رکھتا ہے۔ جب ترگت کارا چیسر قلعے کے 3 کمانڈرز کو قتل کر کے ان کی لاشیں قلعے کی دیواروں پر لٹکانے کا مشن لے کر آتا ہے، تو یہ خطرناک مشن بھی مکمل کرنے اور ترگت کی وہاں سے بہترین واپسی میں حاجہ توریان اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد جو کہ قلعے میں پناہ گزیر ہوتا ہے، وہ گورنر ویسیلیوس کو حاجہ توریان کی ارطغرل کے لیے جاسوسی کے حوالے سے آگاہ کرتا ہے، اور یہ بہادر اور خوددار ضعیف اورال کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کو جب حاجہ توریان کی لاش ملتی ہے تو وہ بہت آبدیدہ ہو جاتا ہے اور حاجہ توریان کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں۔ دوستو آپ کو حاجہ توریان کا کردار کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔